بہن کا کیا مقام ہے؟ دو روایت پڑھوں گا، اگر ٹائم رہا تو اور آگے بڑھیں گے، وقت میں گنجائش رہی۔ آج ہم لوگ پورے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھنا جو ہے وہ اسلام چند رسومات کا نام نہیں، 5-6 نکات کا نام اسلام نہیں، اسلام مکمل نظام زندگی۔ برا ہو انگریزوں کی میز سے مسلک لینے والوں کا، جنہوں نے امت کو 4-6 نکات کے اندر بالکل ایسا الجھا دیا کہ انہیں اور کسی چیز کی خبر ہی نہ رہی۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نئی پہچان نہ آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا اور تم کہتے ہو ساون ہے۔ کیفیت انسان کی یہ ہو گئی۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے تمہارے گھروں میں، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تمہارے گھروں کی چھتوں پہ جھومر لٹکے ہوتے ہیں، اللہ کے عرش پر رشتے لٹکے ہوئے ہیں جھومر کی شکل میں، اور وہ رشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ جب تک لوگ ہمیں جوڑے رہیں تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھ، اور جو ہمیں توڑ دے تو ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشتوں کو توڑنا وسترے کی طرح ہے، جیسے وسترہ انسان کے بال کو مونڈ دیتا ہے ویسے رشتوں کو توڑنا انسان کے ایمان کو مونڈ دیتا ہے۔ آج کہاں ہے بھائی کی بھائی سے کہاں بن رہی ہے، بہن بھائی میں کہاں بن رہی ہے؟ بہن آتی ہے ماں کے گھر، اگر کبھی بچوں کی چھٹیاں گزارنے تو بھابھی کے ماتھے پر شکن دیکھو اور بھائی کے ماتھے پہ شکن دیکھو۔ نادان مولائے کائنات روتے تھے مسجد میں بیٹھ کر، مولا ہفتہ ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا، اور تو جس سے راضی ہوتا ہے مہمان بھیجتا ہے، ناراض ہوتا ہے مہمان روک لیتا ہے۔ آخر میرے گھر مہمان کیوں نہیں آیا؟ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ جب عام مہمانوں کے انتظار کا یہ عالم ہے تو بھائی بہن اگر مہمان بن کر آئے تو پھر مقام کیا ہوگا؟ لیکن سب بھلا رہے ہو، سب بھلا رہے ہو، صرف داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ چند چیزوں میں دین کو سمیٹ لیا۔ داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ، میں اس پہ بیان کرتا رہتا ہوں، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ، نماز پر تو شاید میں نے کوئی بیان ہی ایسا ہو جس میں میں نے نماز کی اہمیت بیان نہ کی، لیکن ایک بات آج عنوان ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، رشتوں کو بھلانا وہ ہے، فرمایا گیا جس نے قطع رحمی کی، قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا ایسے وسترے کے مانند ہے کہ وسترہ بال مونڈ دیتا ہے اور رشتوں کو توڑنا ایمان مونڈ دیتا ہے۔ بہن کی بات چلی ہے، آئیے میں اپنے نبی کی بہن کی بات، اپنے آقا کی بہن کی بات، سید العالمین کی بہن کی بات کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا نہ کوئی حقیقی بہن تھی، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے صدف آمنہ سے اکیلے پیدا کیا تھا۔ اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ جس صدف گوہر کے اندر میرا محبوب رہے اس سے پہلے کوئی آئے یا اس کے بعد کوئی آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، صدف گوہر آمنہ میں میرا محبوب ہے، نہ اس سے پہلے اس میں کوئی آئے نہ اس کے بعد۔ اس لیے کہ جب دو بھائی میں حالانکہ بڑا فرق ہوتا ہے، کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے چپ، تو کون ہے؟ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جو تیرا باپ ہے وہی میرا باپ ہے۔ جھگڑے میں یہ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی برابری کا اعلان کرتا ہے جھگڑوں میں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے پیا، جو تیرا باپ وہ میرا باپ، جو تیرا نسب وہ میرا نسب، جو تیری گود جس گود میں تو پلا اس گود میں میں ہی پلا۔ قدرت کو گوارا ہی نہ ہوا، محبوب جس صدف گوہر آمنہ میں رہے اس میں کسی اور کو رکھوں کیوں؟ محبوب کوئی تیری برابری کبھی نہ کرے۔ اور والد بزرگوار تو جب 2 مہینے کے تھے ماں کے شکم میں میرے آقا تبھی دنیا سے کوچ کر گئے، پردہ فرما گئے۔ 6 سال کے تھے امی پردہ فرما گئی۔ انہوں نے زیادہ تر دودھ نوش فرمایا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینہ اقدس سے۔ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا، جسے لوگ شیمہ بھی کہتے ہیں، میں کوئی نام کے تلفظ میں الجھانا نہیں چاہتا۔ شیمہ بڑی پیار کرتی تھی حضور سے، بلکہ حلیمہ کا پورا گھر ہی پیار کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب 4 سال کی عمر میں واپس لوٹ کر کے آئے اپنے گھر، اپنی امی جان کے گھر، پھر حضور علیہ السلام کبھی لوٹ کر حضرت حلیمہ کے گھر نہیں گئے، موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی بہت مصروف زندگی تھی، بلکہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ بہت دکھ دیے لوگوں نے۔
حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کا جب اندازہ لگایا گیا، تخمینہ لگایا گیا، تو پتہ چلا 63 سال میں صرف 3 سال، پورے 63 سال میں جب نکالا جاتا ہے تو صرف 3 سال ملتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام خوش رہے ہوں، باقی کے 60 سال حضور پہ غموں کے پہاڑ توڑے گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا، مصروفیتوں نے موقع نہیں دیا، وقت نہیں دیا، بڑی مصروف زندگی گزری، کبھی نہیں گئے۔ حنین کی جنگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرف گئے، حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں۔ حنین کی جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول جنگ حنین ہزاروں صحابہ کا لشکر لے کر گئے اور حنین کے مشرکین ہار گئے اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس میں مال غنیمت بہت ملا۔ جب مال غنیمت بہت ملا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ 3 دن تک مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں توقف فرمایا، یعنی رکے آپ۔ اس لیے رکے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ علاقہ میری ماں حلیمہ سعدیہ کا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کی چیزیں بھی غنیمت میں آ گئی، حالانکہ غنیمت میں جس کی بھی چیز آ جائے وہ غنیمت ہے، احکام ہے، لڑنے کے لیے جو آیا اللہ اکبر تو وہ مال غنیمت ہے، لیکن توقف فرمایا بہرحال۔ اور پھر جب تقسیم ہو گیا تو تقسیم کے بعد ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے صحابہ سے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ اور جب کیونکہ اس لہجے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ کسی کو حق تھا بات کرنے کا، کہا محمد کہاں ہے؟ تو اصحاب پاک نے فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ کہا میں ان کی بہن ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا ان کی بہن ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں۔ کہا ان کو صرف اتنا کہہ دو تمہاری بہن ملنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد کہنا کہ میرا نام شیمہ ہے اور میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تک وہ 4 سال کی عمر میں جو جدائی ہوئی تھی اب تک شیمہ سے کوئی ملاقات نہ تھی۔ حضرت شیمہ کو فوراً آقا نے بلا ان کو، وہ آئی اور آنے کے بعد کہا پہچانا میں تمہاری بہن ہوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت شیمہ کی طرف دیکھا، مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا کہ شیمہ کوئی ایک بات تو ایسی بتا دو جس سے میں تمہیں پہچان لوں کہ تم ہی شیمہ ہو، تم میری بہن ہو۔ ایک طویل عرصہ بیتا ہے تمہارے اور میرے درمیان جدائی کو، اور اب تم آئی اور کہتی ہو کہ میں تمہاری بہن ہوں، اور پھر مقدمہ یہ لے کر آئی کہ میرے سسرال والوں کے جانور مال غنیمت میں آ گئے، میں وہ چھڑانے کے لیے آئی۔ میرے سسرال کے بہت سارے لوگ غلام اور کنیز بن کر کے آ گئے، میں وہ چھڑانے کے لیے آئی۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے اور سب اپنے اپنے مال کے مالک ہو چکے ہیں۔ حضرت شیمہ نے کہا ایک بات کہوں جو صرف آپ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا، میں وہ کہوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ہی شیمہ ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا کہ ایک دن آپ میری گود میں آنا نہیں چاہتے تھے اور میں آپ کو زبردستی لے جانا چاہتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں لیکن بچے جانا نہیں چاہتے، تو بطور فطری تقاضا کیا ہے کہ بچے پھر غصے میں آ کر کے یا تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یا تو ناخن سے تراش لیتے ہیں، اور جب بہت زیادہ جب وہ غصہ شباب پہ ہوتا ہے تو بچے دانت کاٹ لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ فطرت ہے بچوں کی۔ اللہ اکبر۔ اور شیمہ نے کہا آپ آنا نہیں چاہتے تھے اور میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، تو آپ نے جو ہے وہ غصے میں آ کر کے میری گردن پر جو ہے وہ آپ نے دانت کاٹے تھے، آپ نے وہ دانت کاٹے تھے۔ حضور علیہ السلام یہ سن کر اتنا ہنسے کہ حضور علیہ السلام کی داڑیں نظر آئی۔ حضور کہا لگا کہ کبھی ہنستے نہیں تھے، کبھی کہا لگا کہ نہیں ہنسے، اور اس دن بھی کہا نہیں لگایا، لیکن اتنا تبسم فرمایا اپنی شان کے مطابق، ایسا ہنسے کہ داڑیں نظر آئی۔ یہ ایک دم آخری درجے کا حضور کا مسکرانا تھا، جب داڑیں وہ بھی کبھی کبھی نظر آتی تھی، داڑھ شریف نظر آئی۔ حضور یہ واقعہ یاد کر کے اس سے بہت لطف کہا تم نے سچ کہا، حضور نے یاد کیا اس کو، اور اس کے بعد پھر آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر صحابہ سے فرمایا لوگوں یہ میری بہن ہے، کون ہے میری خاطر جو اپنا مال غنیمت اس کے لیے وقف کرتا ہے، اس لیے کہ یہ بہن ہے اور بہن کے سسرالی رشتہ داروں کا مال بطور مال غنیمت ہمارے پاس آ گیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا مال بھی اس کو دے دیا، تم بھی اپنا مال دے دو۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے خود اللہ اکبر خمس کو ان کے حوالے کر دیا تو سارے صحابہ نے
و مال ان کے حوالے کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ جب دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی رضائی بیٹی کا میں اس قدر اکرام اور احترام کرتا ہوں تو تمہیں سگی بہنوں کا کتنا احترام کرنا چاہیے. اور پھر بہت عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا اور بٹھا کے کہا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا بھائی آپ کو ملا نا, اب آپ میرے پاس رہنا چاہو گی یا آپ اپنی سسرال میں لوٹنا چاہو گی؟ تو شیماء نے کہا کہ میں اپنی سسرال جانا چاہتی ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں بلکہ اکثریت کہ وہ ایمان لائی اور ایمان لا کے شرف صحابیت سے جو ہے وہ انہوں نے تمغہ حاصل کیا اور وہ لوٹ گئی. یہ بہن کا خیال تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو. آئیے ایک روایت اور ہے جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے. آج بہنیں اگر طلاق پا کر گھر آ جائیں, اگر بہنیں طلاق پا کر گھر آ جائیں, اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے, جہنم. اس کو کوئی اختیار نہیں کرتا. بھائی لوگ تو خاص طور پہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر خواتین سن رہی ہو تو میری ان سے گزارش ہے, پہلی بات تو کوشش کیا کرو نباہ کی, لیکن اگر کسی قسمت کی ماری وقت کی ہاری کو اگر طلاق دے دیا گیا تو یاد رکھنا بھائی اس کو ریجیکٹ نہ کریں, بھابیاں اس کو نظر انداز نہ کریں, اس کو سہارا دے, سنبھالا دیں اور کوشش کریں کہ اچھی جگہ جب تک رشتہ نہیں آ جاتا, پھر اس کے ہاتھ سرخ نہیں ہو جاتے, جب تک وہ سہاگن نہیں بن جاتی, اس کو سہارا دیجیے. اس لیے کہ ایسی ہی بہت سی بچیاں جن کو سماج سہارا نہیں دیتا, جن کو گھر والے سہارا نہیں دیتے, تو ان کے قدم پھر غلط راستے کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلاق پانے والی بیٹی کو جو گھر میں رکھ کر کے اس کی اچھی پرورش کر کے اس کو سہارا دے گا, اس کی آبرو کا تحفظ کرے گا, آقا ارشاد فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بخش دے گا اور اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. طلاق پانے والی بیٹی جس کے گھر آ جائے, اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کی بیٹی طلاق پا کے گھر آئے, لیکن اللہ کے رسول کی شہزادیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا. اگر کسی کی بیٹی طلاق پا کر کے مظلومہ گھر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت غیر اختیاری پر اللہ نے اس کو عمل کا موقع دے دیا. وہ اس کو عیب نہ سمجھے, بوجھ نہ سمجھے. اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی پوتیوں کو جو اللہ نہ کرے طلاق پا کے گھر آئے تو ان کی عزت اسی طرح کرو جیسے گھر کی ہر عورت کی عزت کی جاتی ہے. اس کو ذلیل نہ سمجھو, اس کو رسوا نہ سمجھو, اس کو تانا نہ دو, کیونکہ حضور علیہ السلام نے طلاق پا کر آنے والی بیٹی کی پرورش کرنے پر عرش کے سائے میں جگہ اور مغفرت کی بشارت عطا فرمائی ہے. آپ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کر کے پڑھیں. اللہ اکبر.